سب خیریت نہ سو اللہ پاک نے آج جی جمعہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ 6 روزہ ویسے تو مجھتا چلو اللہ پاک نے ایک نعمت کا مہینہ ہے جس نماز پڑھنے واسطے باقاعدہ جب مسجد بھری ہوئی ہیں آج جمعہ ہے جمعے واسطے اتنا ایک رش ہے بھائی اتنا مسجد میں کھلا ہی بھرے اور اپر بھی جڑا کافی تعداد لوگ آئے رہے اصل کی دسنے یہ جامع مدنی مسجد ہی سر اپنا کس کا منگا ہوٹل ہے قریب بقیس میں بھی ویو نہیں دسنے روڈ ہے اس سائڈ مرکل روڈ ہے چیئرمین برکت صاحب بھی کھلتے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں کہلا جی آج جمعہ مبارک ہے خیر مبارک آج رمضان پہلا جمعہ ہے پہلا جمعہ جناب سبھی ساری عوام کی جمعہ مبارک اللہ پاک اس سارا جانا اس رمضان تو علاوہ اس سارا جانا چلنا رہا مسجد ہی سارا رونقا میلہ میں رہنا ہے چلو جی اساں بھی اندر بھی جلنے ہیں تو پھر جنہوں نے ہی پایا تھا تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہوں نے پایا تھا تو پھر سرکار نے فرمایا جو پہلے صحابی فوت ہو چکے ہیں جب تک وہ حیات تھے ان کے اعمال صالحہ ان کے برابر تھے لیکن جب وہ فوت ہو چکے جب وہ وفات پا چکے تو انہوں نے ایک رمضان مبارک کا مہینہ نہیں پایا یہ جو بعد میں وفات پانے والے ہیں انہوں نے صرف ایک رمضان مبارک ان سے زیادہ پایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کے جنت میں سب سے پہلے بلایا صرف ایک رمضان مبارک کا مہینہ مل جانا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کتنی بڑی غنیمت ہے یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوا ہے تو اسے غفلت میں نہ گزارے تو احباب اسی وقت صرف اتنا نہیں بتایا بلکہ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ ان دونوں کے درمیان درجے ہوتے ہیں نا تو فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک ان کے درمیان جو ہے نا یہ اتنا فاصلہ ہے صرف ایک رمضان اللہ فارم سے غائب ہے وہ فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکتا تو وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے تو احباب اسی وقت اب ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ مل گیا ہے اب اگر ہم اتنی عبادت نہ کر سکیں کہ اپنا جنت نہ خرید سکیں بلکہ اپنی بخشش نہ کروا سکیں تو ہم سے بد نصیب کوئی بھی نہیں ہوگا تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی بخشش کروا سکے اپنی مغفرت کروا سکے اور روزے دار جو ہوتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے مظلوم کی روزے دار کی عادل حکمران کی یہ 3 اشخاص ایسے ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی تو احباب اسی وقت یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس میں دعائیں بھی کریں اور جو بھی آپ کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے ہر روز وہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی سائل ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا ہے کوئی طالب ہے اسے عطا کروں تو احباب اسی وقت سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے استغفار کرے دعائیں مانگے اور پھر فرمایا اصوم لی و انا اجزی بی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا یعنی کہ ایک ہے روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا اس کی مفسرین وضاحت کرتے ہیں یہ جو روزہ رکھا ہوتا ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان اس بات کا علم ہوتا ہے باقی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں اس کی نیت کیا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہوتا ہے اس لیے فرمایا اصوم لی و انا اجزی بی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزا کیسے دے گا اور ایک جگہ مفسرین اس کی یہ بھی کرتے ہیں تفسیر اصوم لی و انا اجزا بی روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خود جزا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے وہ محمود غزنوی کا ایک وہ خدام تھا خادم تھا جس کا نام تھا ایاز
وہ ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا. تو جو باقی خدا تھے جو پرانے تھے وہ اس پر اعتراض کرنے لگے, اس کے پاس نہ اتنی شکل و صورت ہے نہ اتنا کچھ جاننے والا ہے, تو یہ محمود غزنوی کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے. تو ان سے رہا نہیں گیا. تو ایک دن پوچھنے لگے اے محمود غزنوی تو نے ایاز کو اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے, تو اس میں ہمیں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آ رہی. تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں ایک وقت آئے گا تو آپ کو بتا دوں گا. فی الحال اس کا جواب نہیں. تو کہتے ہو کچھ دن کے لیے جب اس کا قافلہ گیا تو اس کے پاس ہیرے جواہرات تھے اونٹوں کا لدے ہوئے. تو وہ جب گر گئے تو اس محمود غزنوی نے کہا کہ اے میرے وزیروں مشیروں, جو لوٹنا چاہتے ہو لوٹ لو, جو چیز جو بھی اٹھائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. تو سب جو وزیر مشیر تھے انہوں نے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے. تو ایاز کھڑا رہا. ایاز سے پوچھا ایاز تو کیوں نہیں کوئی چیز اٹھا رہا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے کہا تھا جو بھی بندہ جو بھی چیز اٹھائے گا, جو چیز جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی, یہی کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہی کہا تھا. تو وہ ایاز اٹھا اور اس نے جا کر محمود غزنوی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ میرا ہو گیا تو میرا سب کچھ ہو جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انا مجزا بھی, روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کی جزا بن جائے تو پھر بندے کو اور کیا چاہیے. تو احباب سے وقت یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اس میں روزے رکھیں اور اس مہینے کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا کریں. اور جو غریب مستحق لوگ ہیں اس مہینے میں صدقہ و خیرات بھی زیادہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کا خیال رکھیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انا نسالك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونسال رحمه وعدلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما برحمتك يا